اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، زندگی بدل دینے والے بیانات کے چینل پر ہم آپ کی خدمت میں آج بعد نماز مغرب شب جمعہ کا بیان لے کر حاضر خدمت ہیں، بمقام جامع مسجد مدنی کراچی۔ تو آئیے یہ بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ پاک کے احسان ہے میرے دوستوں، ہم سب کے سب یہاں آئے ہیں تاکہ ہماری زندگی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے، ہماری قبر بھی بن جائے، اور آگے جو حاضری ہوگی وہ بھی حشر کے میدان میں بھی بن جائے۔ یہ ساری ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہماری زندگی بنا دے، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت جب تک چاہیں گے ہمیں یہاں رکھیں گے، اور جب چاہیں گے اللہ پاک ہمیں بلا لیں گے۔ اللہ نے ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، ہماری اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، آرام سے تھے، وہاں رہتے تھے، اور سارے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ ہمارے والد کو، ہمارے ابا کو، اماں کو سجدہ کرو۔ وہ کیا مرتبہ تھا، فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سب سے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس جو تھا اس نے کہا یا اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، میں یہ اپنے سے کم تر کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ تکبر اس کے اندر آ گیا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ اللہ نے اس کو مردود فرما دیا اور کہہ دیا کہ تو مردود ہے، مگر اتنی مہلت مانگی کہ میں جب تک اللہ تو انسانوں کو بھیجے گا مجھے بھی ان کے ساتھ باقی رکھنا، اور میں ان کو اپنی طرف لے کے جاؤں گا، اپنی طرف ان کو اپنی طرف لے جاؤں گا۔ تو جنت میں اس نے یہ کام شروع کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا کہ تم اگر یہ درخت کا پھل کھا لو گے، اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، نہیں تو تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرمایا، ہماری اماں حوا علیہ السلام کو بھی فرمایا۔ اب شیطان نے اپنی چالیں چلی اور وہیں سے شروع کر دیا، ہماری اماں کے پاس گیا کہ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گی۔ یہ ان کو اس نے سکھایا پڑھایا۔ اور پھر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم توڑ دوں؟ مگر ہماری اماں نے وہ پھل کھا لیا، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے واقعہ سنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی بھی خوشامد کی کہ تمہارے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر یہ پھل کھا لو گے تو ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا۔ اب جیسے ہی اللہ پاک کا حکم ٹوٹا تو حضرت آدم علیہ السلام جو لباس پہنے ہوئے تھے جنت کا، پاک لباس تھا، وہ لباس جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا اور لباس اتر گیا، اور اپنے آپ کو پتوں سے چھپانے لگے۔ تو ایک حکم ٹوٹا اور جنت کا لباس اتر گیا۔ میرے دوستو،
से कितने हुक्म टूटते हैं, अल्लाह की कितनी नाफरमानी करते हैं। अल्लाह हमारा पर्दा रखता है, हमारा पर्दा अल्लाह नहीं खोलता। फिर अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। वो जन्नत थी, वहाँ पर हमेशा मजे करते थे, जो चाहते थे खाते थे, जो चाहते थे पीते थे, आराम से राहत से थे। मगर एक हुक्म छोड़ दिया, उसकी वजह से अल्लाह ने फरमाया, आदम अब जन्नत में नहीं रह सकते, उनको दुनिया में भेज दिया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया, हमारी माँ हव्वा को भी दुनिया में भेज दिया। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमारा असल वतन जन्नत है, हमको सबको जन्नत में जाना है। हमसे कसूर होंगे, हमसे गलतियां होंगी, हम अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह पाक हमको जन्नत में पहुंचा देंगे। वो कहते ना कि अगर सारे के सारे नेक बन जाएं और तुम्हें कोई भी गुनाह करने वाला ना हो, अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिनसे गुनाह होगा और वो तौबा करेंगे, अल्लाह उनको बख्श देंगे। अगर जमीन आसमान के बराबर भी गुनाह हो जाए और ये तौबा अल्लाह से करे, अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह को हमसे बड़ी मोहब्बत है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को एक जगह उतारा, हमारी अम्मा को दूसरी जगह उतारा। कहते 40 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। अल्लाह का एक हुक्म टूट गया, 40 साल रोए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सोचें, हमसे गुनाह होते हमें रोना आता है कि अल्लाह की तरफ आज दीन किसारी करते हैं। 40 साल रोए, फिर अल्लाह पाक को रहम आ गया। फिर हज़रत अब्बा अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं कि अरफात के अंदर हमारी अम्मा को भी वहां पर जमा कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को भी जमा कर दिया। अब पहचान नहीं रहे, हज़रत अब्बा के बाल बढ़ गए और जनाब अली चेहरा बदल गया और ऐसी जगह पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया। आखिर पहचान लिया, आप भी बहुत रोए और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह हमको माफ कर दे। और क्या कहा, मोहम्मद के वसीले से माफ कर दे। मोहम्मद थे कहाँ, तुमने मोहम्मद को कहाँ देखा था? या अल्लाह, आपके अर्श पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया, इनकी वजह से तुमको भेजा, इनकी वजह से ये दुनिया बनाई। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, उनकी वजह से हमको भी भेजा, उनकी वजह से अल्लाह हमको दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। और फिर जब वक्त आएगा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। और वक्त थोड़ा है, इस उम्मत की उम्र 60-70 साल है। रोजाना वक्त गुजर रहा है, हर दिन हमारा गुजर रहा है। अल्लाह पाक ने हमको भेज दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे, मैंने तुमको अपने लिए पैदा किया है। अब क्यों आए हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुमको मैंने अपने लिए पैदा किया है, तुम खेल कूद में न लगो। हम लोग सुबह से शाम तक किन मशागिल में हैं, कोई नौकरी में और जरा कोई खेती बाड़ी में, और जाना कहाँ है? आगे हमारी मंजिल कब्र है और उसके बाद फिर हशर का मैदान है। और कब्र के अंदर पूछेंगे, बताओ ये कौन है? अल्लाह के नबी की शक्ल मुबारक दिखाएंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज ही पहचानना है अपने नबी को। कब्र में कैसे पहचानेंगे? आज हमारी सूरतें अल्लाह हमें बना दे, हमारे नबी जैसे थे। वहाँ पर हिंदुस्तान में एक दफा जहरीली गैस फैल गई है, मैं कभी कभी सुनाता हूँ। यूपी में जहरीली गैस फैल गई। अब गैस हवा में थी, अब हवा के अंदर जहर हो तो इंसान कहाँ जाएगा? वो जनाब भाग रहे,
رہے ہیں اور ہندو بھی بھاگ رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے ساری رات گزر گئی اور جناب صبح کو دیکھا تو ہزاروں لاشیں پڑی تھی. وہ زہریلی گیس سے ختم ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اب حکومت نے اعلان کیا ارے بھائی یہ جو مر گئے ہیں اب ان کو دفناؤ, ان کا انتظام کرو. انہوں نے کہا کہ کیسے پتا چلے یہ مسلمان ہیں اور یہ ہندو ہے کیسے پتا چلے یہ مسلمان؟ اب سب کو دیکھ نہیں سکتے, ہزاروں لاشیں پڑی تھیں. انہوں نے حکومت نے اعلان کیا جن کی شکل صورت مسلمانوں کی نظر آئے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا, اور جن کی شکل ہندوؤں کی دکھائی دے انہیں ہندوؤں کے قبرستان میں دفن. اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے کہ شکل صورت مسلمانوں کی تھی تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا, اور جن کی شکل ہندوؤں کی انہیں ہندو. تو میرے بزرگ دوستو, ہم نے اپنے پیارے نبی کو ابھی پہچاننا ہے, ہمیں قبر کا جواب دینا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی اور آپ کے مبارک 24 گھنٹے کیسے تھے, آپ کی شکل مبارک کیسی تھی. اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں جو چلیں گے ان کے لیے سوال جواب دینا آسان ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور تم سے سوال جواب کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوش میں ہوں گا, ہوش آواز. ہاں تم ہوش آواز, تمہیں سب پتا ہوگا. کیا فرمایا؟ پھر کوئی پرواہ نہیں, میں ان فرشتوں سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. ارے واہ, ایسا بننا, ایسے ایمان کو لے کے جانا کہ وہ کہہ رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تو فرشتوں سے بتاؤں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں, میں اپنے رب سے اپنی حاجات پوری کراتا ہوں, میں اس کے آگے کیا روتا ہوں, میں اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں. اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کے نبی کو پہچاننا ہے. یہ مبارک محنت جو سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے, آج آپ کو ہم کو اللہ پاک نے قبول فرما لی. ہم شکر کرے اے اللہ تو نے پیارے نبی والی مبارک محنت ہمیں دے دی. عجیب محنت ہے. بڑے بڑے بھائی بغیر کلمے کے چلے گئے, ہم کو اللہ پاک نے کلمے کی دولت سنبھال دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, اللہ کے نبی ان سے کہتے تھے میرے چچا تم کلمہ پڑھ دو, میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, میں گواہی دوں گا میرے چچا نے کلمہ پڑھا. مگر کلمہ نہیں پڑھا. ابو جہل اور وہ جو تھے کفار مکے کے سامنے آئے اور وہ ہاتھ دلاتے رہے اپنے بھتیجے کا دین قبول نہ کرنا, اور بغیر کلمے کے ابو طالب چلے گئے. دیکھو میرے بھائی, بغیر کلمے کے چلے گئے. اللہ کے نبی کو بڑا افسوس صدمہ تھا, مگر اللہ نے قرآن اتارا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے ہمارے حبیب, ہدایت تو ہم جس کو چاہیں گے دیں گے, ہمارے ہاتھ میں. میرے بزرگ دوستو, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر کریں. اے اللہ تو نے ہم کو کلمہ دے دیا, وہ کلمہ جو تیرے عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو تیرے عرش پہ لکھا ہوا ہے وہ کلمہ اللہ نے ہم کو دے دیا. ہم خطاوار گناہگار, ہماری کیسی زندگی, اللہ نے وہ کلمہ ہم کو دے دیا. اس کلمے کی قدر کرنی ہے, کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اللہ کو خوش کرنا, راضی کرنا ہے, اللہ جیسے چاہتے ویسے کرنا ہے. اللہ پاک کلمے کے مطابق جو کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا. تو کلمہ معمولی نہیں ہے, 100 دفعہ کلمہ پڑھے گا
اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح سے چمکے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارے میرے بزرگوں دوستوں، ہم تو کتنی دفعہ کلمہ صبح میں شام چلتے پھرتے اٹھتے ویسے یہ کلمہ پڑھتے رہنا۔ اللہ اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں نہ لگو، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ گڈے گڑیوں کا کھیل کھیلتے ہیں، اور جناب علی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے گڈے گڑیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ جاڑ کے ختم۔ تو میرے بھائی، آج ہم کیا یہی کر رہے ہیں؟ ہم بھی بچوں کی طرح ہو گئے، ہماری زندگی کے خالی شادی بیاہ کھیل کود اور کمائی کے لیے۔ اللہ نے ہم کو حضور کا امتی بنایا، اللہ نے ہم کو نبی والا کام عطا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن میں اس سے اونچی بات کس کی ہے جو ہماری طرف بلائے اور کہے میں مسلمان ہوں، میں کلمے والا ہوں۔ اونچی بات ہے۔ تو ہمیں تو سب اللہ پاک نے ہم کو سب کے لیے بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو یتیم تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھا لیا اور 6-7 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ بھی چلی گئی۔ اب یتیم ہے، مسکین ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ مکے میں رواج تھا، مالدار گھرانوں کے بچوں کو عورتیں گاؤں میں لے جاتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں، اور اس میں وہ گھر والے ان کو انعام دیتے تھے۔ مگر ان کے گھر سے کیا ملے گا؟ حلیمہ کہنے لگی، ان کے گھر سے کیا ملے گا؟ ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، فاقے ہیں ان کے گھر سے۔ مگر کہنے لگی حلیمہ، چلو موم اس کو گود میں لے لو، تاکہ میرے گاؤں والے بدشگونی نہ کریں کہ حلیمہ کو بچہ نہیں ملا۔ رسول اللہ کو سینے سے لگایا۔ اب جیسی اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، اللہ نے خوش چاچے میں دودھ بھر دیا، ان کی بکریاں موٹی تازی ہو گئی اور ریوڑ خوب ذرا بڑھنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے مولانا پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ رائے ویل میں بیان کر رہے تھے تو میں نے بھی سنا، کہنے لگے اب رسول اللہ نہیں آئیں گے، مگر ان کی زندگی کو جو سینے سے لگائے گا اللہ اس کے گھر میں برکتیں بھر دے گا۔ اللہ کے دین کو اللہ کے نبی کے سینے سے لگائے گا، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں بھر دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم سب جانتے ہیں اسلام سے پہلے مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ بدترین کفر تھا مکے میں، 360 فٹ بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے جناب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہاں پر جناب اللہ پاک نے یعنی بتوں کی پوجا۔ اب انہوں نے جب اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو اللہ نے اس زمانے کی حکومتیں، روم اور فارس، یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ان پہ حکومت کرنا توہین سمجھتے تھے، گھٹیا لوگ تھے۔ ہم کسی علاقے میں جائیں، گھٹیا لوگ ہوں، بھائی یہاں سے مت جاؤ، یہ تو بہت گھٹیا لوگ ہیں، ان کی عادتیں خراب ہیں، ایسے لوگ۔ تو اللہ پاک نے ان کو، پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا۔ دیکھو کیسے بھیجا، نبی کو کیسے بھیجا، یہ ہمارے آپ کے لیے کام ہے، ہمارے آپ کو بتایا گیا ہے کیسے لوگوں میں کس کو بھیجا، یتیم اور مسکین کو بھیجا مکے والوں۔ اور آپ نے بھی جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے دین کی محنت شروع فرمائی تو وہ جو بدترین کفر میں تھے اور وہ اللہ نے ان کو ہدایت دی دی، اور اللہ پاک نے انہوں نے جب رسول اللہ کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے گھر میں برکتیں بھر دی، روم اور فارس کے خزانے
ان کے قدموں پہ لا کے ڈالے۔ مسجد نبی میں مال اتنا آیا کہ جگہ نہیں تھی، اللہ پاک نے وہاں پر مال اتنا عطا فرمایا، مسجد نبی نے ان کو بھر دیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی محنت عطا فرمائی، تو سب کے سب کام والے تھے۔ یہ کیسے کام والے بنے، یہ دیکھو بھائی، اللہ پاک نے کلمہ پڑھتے تھے اور رسول اللہ کے کام والے بنتے تھے۔ ہم اور آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہم بھی رسول اللہ کے کام والے ہیں؟ کیا ہم کام کر رہے ہیں؟ صحابہ کے برکت سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آدھی دنیا میں اللہ نے اسلام کو پھیلایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 حصے دنیا میں اسلام پھیلا۔ کس نے پھیلایا؟ اللہ نے پھیلایا، اللہ نے پھیلایا۔ آج کی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، یہ جماعتوں کی برکت سے ملکوں کے ملک بدل رہے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو، جاؤ علاقوں میں، یہ ہمارا بھائی ابھی اثر کے بعد بیان کر رہے تھے اسپین، اور پتہ نہیں کہاں کی کارگزاری سنا رہے تھے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ سے ہم سے کام لے گا، اللہ دکھا رہا ہے، علاقے بدل رہے ہیں، ملک بدل رہے ہیں۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نوشاد کہنے لگے امریکہ میں روزانہ ایک مسجد یا ایک مصلی بنتا ہے۔ کون بنا رہے ہیں؟ امریکن بنا رہے، عیسائی بنا رہے، مسلمان بنا رہے۔ ہماری جماعت چاہیے ایک ملک میں، عیسائیوں کے ملک میں، اور 40 لاکھ عرب تھے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک ساتھی آیا ہندوستان سے، اور وہ وقت لگایا 4 مہینے۔ دیکھو یہ 4 مہینے بڑے قیمتی ہیں، ملکوں کے زندگی بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اذان، اللہ اکبر، اذان تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہاں پہ اتنے مسلمان ہیں مگر نہ نماز ہے نہ وہ ہے، اور غیروں کی طرح ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے ایک محلے میں جا کے اذان دی۔ اب یہ اذان اللہ نے، اب جو مسلمان تھے تو مسلمان، ایمان کی چنگاری تو ان کے اندر تھی، جب اللہ کا نام آیا تو ایمان کی چنگاری بھڑ گئی۔ تم کون ہو؟ کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، یہاں کس لیے آئے؟ پڑھائی کر رہے ہیں۔ اچھا تو بھائی یہاں کوئی مسجد بنا لو تاکہ ہم اور آپ مل کے یا نماز پڑھ لیا کریں۔ کہنے لگے بھائی ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم مسجد نہیں بنا سکتے۔ کہنے لگے اچھا گھر کی چھت پہ نماز پڑھ لیں، گھر کی چھتوں پہ نماز لو۔ وہی نماز اذان میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی کہ مسلمان جمع ہو گئے، اور وہاں گھر کی چھتوں پہ نمازیں شروع ہو۔ جہاں ایک مسجد تھی آج 4000 5000 مسجدیں اس ملک میں بنی۔ کس نے بنا دی؟ اللہ نے بنا دی۔ اللہ نے مسلمانوں کو قبول فرمایا تو یہ وہ محنت کر کے آ گئے۔ میں آپ کو کارگزاری نہیں سنا رہا، بڑے کہتے ہیں بھائی کارگزاری تو یہ خود ہی جماعتوں سے پوچھ لیں گے، تو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے اصحاب رضوان کو پہنچایا۔ انہوں نے اللہ کی چاہت کو پورا فرما دیا۔ اللہ نے ان کو فرما دیا کہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، جو اسلام سے پہلے بدترین کفر تھا، اللہ نے ان کو بہترین بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، اور ان کی برکت سے پھر اللہ پاک نے دین کو چمکایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی، تو یہ کلمہ مبارک محنت لے کے صحابہ اکرام نکلے۔ اور دیکھو بھائی اس زمانے میں زبان بھی مختلف اور
لوگوں کی رہائش بھی مختلف، ایسے لوگوں کے اندر انہوں نے محنت فرمائی اور ملکوں کے ملک بدل گئے۔ آدھی دنیا میں اسلام حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پھیلا اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 حصے دنیا میں اسلام پھیلا۔ کس نے پھیلایا؟ اللہ نے پھیلایا اور مسلمانوں کو استعمال کیا۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، جماعتیں ملکوں میں جاتی ہیں، ملک کے ملک اللہ پاک بدل رہے ہیں، تبدیلی آ رہا ہے۔ تو ہم اور آپ یہ فیصلہ کر لیں، اے اللہ ہماری تھوڑی سی جو زندگی ہے تو ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی محروم نہ رکھ، تو ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حشر ہوگا، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بٹھائے جائیں گے، اور جیسے انبیاء کی کرسیاں ہوں گی ایسے جناب مومن لوگ جو نبی کے کام والے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ پاک بٹھائے گا۔ تو اللہ پاک نے ہم کو یہ دولت عطا فرما دی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں نہ لگو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان نہ ہو، تمہیں مل کے رہے گا، جو روزی تمہاری مقدر ہے وہ مل کے رہے گی۔ ہمارے ایک ڈاکٹر اسلم صاحب تھے رائبڈ میں، ڈاکٹر اسلم، شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، میں نے تو دیکھا تھا، وہ بہت تھوڑا کھانا کھاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کم کیوں کھاتے ہو؟ ارے بھائی میں اس لیے کم کھاتا ہوں کہ روزی تو مقدر ہے، تو جناب تھوڑا تھوڑا کھاؤں گا تو اللہ میری عمر بھی بڑھا دے گا یعنی عمر بھی اللہ بڑھا دے گا، تھوڑا تھوڑا کھاؤں گا تو جو روزی ہے وہ تو ملے گی، اللہ پاک بڑھا دے گا۔ جو روزی میرے کو دوستو اللہ کے ہاتھ میں، جیسے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو بھیجا دور میں، جاؤ دعوت دو فرعون کو، اور نرمی سے بات کرنا، سختی سے فرعون کی طرف بھیجا اور فرمایا نرمی سے بات کرنا، تو کوئی بھی ہو نرمی سے بات کرنا۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اب خیال ہے میری بیوی بیچاری کیا ہوگا، یہ بھوکی ہوگی، اللہ نے حکم دیا ایک پتھر پہ لاٹھی مارو، اس پتھر پہ لاٹھی ماری تو ایک اور پتھر، اور اس پہ لاٹھی ماری تو تیسرا پتھر، اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا، اور اس کے منہ میں سبز پتا، اور کان قریب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی سبحان من یرانی ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میرا مکان پہچانتی ہے اور مجھے روزی دیتی ہے۔ 3 پتھروں کے اندر اللہ پاک نے ہمیں نہیں دیں گے۔ یہ صبح ہمارے گھروں میں چڑیاں چیچی چیچی کرتی ہیں، ان کے گھونسلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چو چو کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ یہ بچوں کو لا کے اپنے بچوں کو ان کے گھونسلوں میں کھلا دیے، اللہ دیتا ہے، اللہ پاک پالنے والے ہیں، روزی دینے والے اللہ ہیں۔ اور واقعہ ایک ہے سلیمان علیہ السلام، اتنی بڑی بادشاہ تھی، ہوا پہ اور جنات پہ اور سب مخلوق پہ، پرندوں پہ، اور ایک دن اللہ سے اجازت مانگی، آپ کی مخلوق کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں کر سکتے، یا اللہ مجھے اجازت، کیونکہ جنات سے بھی ان کا جو تھا وہ حکومت تھی اور ہوا پہ بھی تھی، تو جنات سے کھانے پکوائے اور جناب ہوا سے کھانوں کو تازہ رکھا۔ اب کھانا تیار ہو گیا تو کہاں سے شروع کرے؟ چلو سمندر کی مخلوق سے شروع کرتے ہیں۔ ایک مچھلی آئی اور سلیمان علیہ السلام نے جتنا کھانا پکایا تھا وہ سب ایک مچھلی نے کھا لیا۔ مچھلی نے کہا سلیمان علیہ السلام آج میں بھوکی رہ گئی، میرا رب مجھے ایسے 2 لقمے روز کھلاتا ہے اللہ روز 2 لقمے کھلاتا ہے، آج تمہارے ہاتھ میں میرا کھانا آیا تو میں بھوکی رہ گئی، تو میرے دوستو اللہ کے ہاتھ میں
کے ہاتھ میں اللہ پاک، تو اللہ پاک فرماتے نا تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، روزی پہنچیں گی۔ کتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے جناب عقل سمجھ والے بیچارے ایسے ہی، اور کیسے غریب اللہ ان کو دے دیتا ہے، وہ مال والے بن جاتے ہیں، پڑھے لکھے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان پڑھ اللہ پاک ان کو مال عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ دینے والے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم نے اگر مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم نے اگر مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور تم نے اگر مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کیسے ملے گی؟ اللہ اپنے محبوب کے طریقے سے ملے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کی زندگی جو اختیار کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ صحابہ کیسے ستاروں کی مانند بن گئے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ نے صحابہ کی مانند فرما دیے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کا سلام آیا، فرشتے سلام گئے۔ اللہ کے نبی کا کام اللہ کے دین کی مبارک محنت میں دے کے چلے۔ اچھا آگے پھر اللہ پاک کہتے ہیں میں سب سے بہتر ہوں، مجھے لے لو، تم سب کچھ لے لو۔ ایسے وہ آتا ہے نا، ایک واقعہ آتا ہے محمود اور ایاز تو غلام تھا اور محمود بادشاہ تھا۔ محمود نے طے کیا آج میں اپنے وزیروں کو مشیروں کو دیکھوں کہ کون کتنا وفادار ہے، کون کتنا مال کا لالچی ہے۔ تو محمود نے سونا چاندی ہیرے جواہرات بکھیر دیے اور اعلان کیا آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب بھائی دو قسمت چمک گئی، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیروں پہ ہاتھ رکھا، اور کسی نے جناب کسی چیز پہ۔ ایاز خاموش کھڑا رہا۔ تو بادشاہ نے محمود نے کہا ایاز تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ تو ایاز نے کہا حضور جو آپ نے فرمایا پورا کریں گے۔ ہاں ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ بادشاہ میرا ہو گیا، اس کے سارے خزانے میرے ہو گئے، تو بادشاہ مجھے مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو اللہ ہمیں مل گئے جو چاہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانے خالی نہیں ہوتے، روز بابو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں کمی ہے، جو چاہے لے لو۔ ایسے کتنے نماز کی برکت سے پتہ نہیں کیا کیا دیا، صحابہ بارشیں برسائی، نماز کی برکت سے کہہ رہے بارش برسا دی، بارش۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جو تھا نا وہ قحط کی وجہ سے وہ سوکھنے لگا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ یہ نماز کیا سمجھتے ہیں ہم نماز کو سمجھتے کیا ہے؟ عجیب چیز ہے یار۔ اللہ پاک نے وہ نماز پڑھی، اے اللہ بارش برسا دے، اور پھر اپنے خادم سے کہا دیکھو کوئی بادل آیا کہ نہیں، پھر دوبارہ بھیجا، بادل نہیں آیا، تو پھر دوبارہ بھیجا کہ پرندے کے پر کے برابر بادل آئے۔ فرمایا اچھا، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھتے رہے، اور پھر خوب بارش ہوئی اور سارا باغ سیراب ہو گیا۔ اور اپنے خادم سے کہا جاؤ دیکھو کہاں تک بارش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف آپ کے باغ میں بارش ہوئی ہے۔ یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے میرے بزرگوں، تو اللہ سے جو چاہے لے لو۔ اور آگے انہی کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا، کپڑے کا پلہ ڈال دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور فرمایا حضرت علی سے میں نے جو اپنے لیے مانگا وہ تمہارے لیے مانگا، میرے پاس کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر میں نے سب کچھ مانگا۔
وہ کہتے ہیں میرا پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ وہاں گئے تو جناب راستے میں ان کو ایک ڈاکو ملا، اس نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو، پہلے میں تمہیں قتل کروں گا پھر تمہارے مال میں قبضہ کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی تو لے لے جو تجھے لینا، نہیں میری تو عادت یہ ہے کہ پہلے میں قتل کرتا ہوں پھر مال لیتا ہوں۔ اچھا مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے نماز پڑھنے دینے کا پڑھ لو۔ جیسے انہوں نے نماز پڑھی تھی اب انہوں نے نماز پڑھی، اور جو نماز ان کی تھی وہ کیسی نماز تھی؟ اس کے بعد جناب علی کہتے ہیں آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزا تھا، اور نیزا سے انہوں نے جناب اس ڈاکو کو نیزے سے مار دیا۔ وہ فرشتے سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہنے لگے میں پتہ نہیں یہ کون سے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے دعا مانگی تو اللہ نے وہ آسمان میں وہ سرسراہٹ ہوئی تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ اس کو قتل کرنے کا ذمہ میرے ذمے کر دے۔ اللہ پاک نے ان کے ذمے کر دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی ایسے حفاظت کرے گا جیسے تمہاری اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اب یہ دعا کیسی کیسی دعائیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، نماز کی برکت سے اللہ نے ہم کو عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی یہ نماز کی برکت سے اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ قرآن پاک پہ پوری توجہ دیتے تھے۔ ایک حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جمعے کے دن جمعے کے دن جب امام سلام پھیرے تو یہ 5 صورتیں سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس جو 7 دفعہ پڑھے گا، جمعے کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھے گا، اس کے اگلے جمعے تک جان مال اہل عیال کی حفاظت ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں حفاظت رکھی، اور وہ تو بھائی سورہ فاتحہ 40 دفعہ پڑھ کے دم کر دو، کیسے ہی بیمار ہو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور الف لام میم سجدہ تبارک الذی، اللہ کے نبی روز پڑھ کے سوتے تھے۔ اور ایک جگہ آتا ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ تبارک الذی کی صورتوں میں ہے، جو پڑھے گا یہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شمار ہوگا۔ ارے میرے دوستو یہ قرآن آپ کو ہم کو دیا ہے، اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو اپنے تک پہنچایا ہے۔ جو چاہے لے لو، اب ہم ادھر ادھر جانے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جو اللہ پاک دے رہے ہیں ہم کو لے رہے ہیں، اللہ نے ہم کو دیا۔ اللہ پاک جو ہے ایسی جناب اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک حدیث شریف ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سوا۔ اللہ نرم ہے، اللہ پاک نرمی کو پسند کرتے ہیں، جو نرمی پہ دیتے ہیں وہ سختی پہ نہیں دیتے، اور سختی پہ نہیں دیتے چاہے وہ خوبیوں والا ہو۔ تو اللہ پاک نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے نرم رہنا ہے، ہمیں سب سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھا کے اس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھا کے اس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ۔ اور اسی طرح فرمایا جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے، جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے تو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ ایسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا، حدیث شریف سنی اللہ کے نبی سے، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک بلائیں گے، اللہ پاک بلائیں گے ایک 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 حافظ قرآن کو، میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، میں نے قرآن دیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اے اللہ، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، اور میرے اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے شہرت کے لیے یہ کیا یا کمال کمانے کے لیے کیا؟ اس کو فیصلہ ہوا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن کا حافظ ایسی بھائی ایک آدمی نوجوان وہ آئے گا، اللہ پاک کہیں گے تو نے کیا کیا؟ یا اللہ، میں تیرے راستے میں میں نے جان لگائی اور تیرے راستے میں میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اور فرشتے بھی کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس نے شہرت کے لیے کیا تاکہ مجھے جو ہے نا بہادر کہیں، تو میں بہادر کہیں، بہادر تم کو دنیا میں کہہ دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بھائی بڑے سنبھل کے رہنا، ہر چیز اللہ دیکھتے ہیں، میرے لیے یا لوگوں کے لیے، کس کے لیے۔ اور تیسرا ایک آدمی ہوگا، ایک تو وہ ہو گیا کیا نام اس کا، حافظ، ایک شہید اور ایک سخی بڑا مال والا۔ وہ اللہ پوچھیں گے تم کو مال دیا تھا، وہ مال کیسے خرچ کرتے تھے؟ اے اللہ، آپ کے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو مال دیتے تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے شہرت کے لیے مال خرچ کیا اور اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، یہ نیت کا صحیح ہونا یہ بہت اہم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد سے کہا، بیٹا 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں تمہارے لیے منتخب کی ہے تاکہ تمہیں یاد رہے۔ پہلی حدیث یہ، جو نیت کرو گے اس کے مطابق تم کو اجر ملے گا۔ ہم اور آپ سب یہ نیت کریں، اے اللہ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو حضور کی نقل نصیب فرما دے، جس کی ہم کوشش کریں گے۔ جیسے اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی امت کے لیے مانگیں گے، امت کے لیے دعائیں مانگیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ نے ہم کو نعمت دے دی۔ تو دوسرے حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا، حرام حلال واضح ہے، یہ حرام یہ حلال، مگر شک اور شبہ والی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے فرمایا تیسری بات یہ ہے، ایسے مجلسوں سے بچنا جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ بیٹھے ہوئے وقت ہو رہا نہ دین کا فائدہ، ایسی مجلسوں سے بچنا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یعنی گھٹیا چیز بھائی کے لیے اور بڑھیا چیز میرے لیے، یہ اللہ پاک نے دیا۔ تو میرے بزرگ دوستو، اللہ پاک نے ہم کو اپنے پیارے نبی والا کام عطا فرمایا۔ تو حضرت ابو طالب بغیر کلمے کے چلے گئے، وحشی تھے نا وحشی، انہوں نے اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتے تھے، مگر وحشی نے موقع دیکھ کے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی کو کوئی ختم کرے گا تو مجھے راحت پہنچائے گا، مگر دیکھو آسمانوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ وحشی مکہ فتح ہوا، اللہ نے سب کو، اللہ پاک کے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ وحشی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کے چچا کو قتل کیا ہے، کہ میری بھی کوئی گنجائش ہے؟ اب اس پہ دیکھو قرآن اتر رہا ہے، اللہ قرآن اتار رہا ہے ایسے شخص کے اوپر جو نبی کے چچا کا قاتل تھا۔ قرآن کی آیت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک
ما دون ذلك لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہے جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو کہنے لگے وحشی کہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اگر مجھے نہ چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ کیسا آدمی ہے اور کن سے بات کر رہا ہے اور کہاں سے جواب آ رہا ہے؟ یہ فضائل اعمال ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب اللہ پاک نے دیکھو، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی، اس میں تو اللہ پاک کہتے ہیں جس کو چاہیں گے، اللہ نے مجھے نہ چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے دوسری قرآن کی آیت اتاری، الا من تاب وآمن وعمل، جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب کہتے ہیں اے توبہ تو کر لی مگر نیک عمل مجھ سے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ دیکھو کیسا آدمی کس سے بات کر رہا ہے، نیک عمل مجھ سے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب دیکھو قرآن کی تیسری آیت ہے، قرآن پاک کی تیسری آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے ہمارے بندے ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، ہم سب معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، اللہ سب معاف کر دے گا، اللہ پاک بڑے کریم ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے، ایسے شخص سے بھی محبت تھی تو اللہ پاک نے ہم کو یہ سرمایہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں اس وقت تک کسی کو نہیں پکڑوں گا جب تک سمجھانے والا نہ بھیج دوں۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، وہ سمجھاتے رہے، جو سمجھ گئے اللہ کے محبوب بن گئے، جو نہیں سمجھے وہ بیچارے نامراد ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا میں جب تک سمجھانے والا نہیں بھیجوں گا اس وقت تک کسی کو نہیں پکڑوں گا۔ آج اللہ نے یہ دولت دے دی، یہ مبارک تبلیغ کی محنت دے دی، گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹانا اور ان کو بتانا، ہم اللہ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ آپ کے حکموں پہ چلیں گے، آپ کے محبوب کے طریقوں پہ چلیں گے۔ تو میرے دوستو یہ کہنا ہوگا، ہر مسلمان کے پاس جانا ہوگا، ہر مسلمان کے پاس جانا ہوگا۔ ہمارے بڑے بھائی تھے بھائی ابراہیم عبدالجبار، وہ امریکہ گئے تو راستے میں پانی کے جہاز کا سفر تھا، 2 مہینے کا پانی کے جہاز کا سفر تھا۔ اب جب راستے میں وہ نمازیں اذانیں وہ سب ہو رہی تھی، جماعت تھی ان کی، 4 آدمی تھے بھائی ابراہیم صاحب کے ساتھ۔ وہ انگریز کپتان تھا جو پانی کا جہاز چلا رہا تھا، وہ انگریز کپتان تھا۔ اس نے کہا بھائی میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا انگریز، یہ بھائی ابراہیم صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے سنایا تھا یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں 30 سال سے پانی کی جہاز لے کے آ رہا ہوں اس سمندر میں، ہمیشہ طوفان آتا تھا مگر اس دفعہ طوفان نہیں آیا۔ کیا بات ہے بتاؤ، یہ جماعت کی برکت سے طوفان نہیں آیا۔ کہنے لگا ہمیشہ 30 سال سے جہاز آ رہا ہوں، ہمیشہ طوفان آتا تھا مگر اس سفر میں طوفان نہیں آیا۔ تو انہوں نے پوچھا تم نے کبھی یہ اذانیں نمازیں یا اعمال دیکھے؟ نہیں۔ میں نے کہا اس کی برکت اللہ دکھاتا ہے، غیروں کو بھی دکھاتا ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہم کو آپ کو یہ دولت دے دی۔ اچھا میں نے جو ابھی واقعہ سنایا تھا نا وہ زہریلی گیس کا، تو وہاں پر ایک جماعت تھی، جماعت مسجد میں، تو زہریلی گیس پھیل رہی تھی اور لوگ بھاگ رہے تھے۔ اب جماعت والوں نے کہا ہم کہاں بھاگے؟ جماعت تھی، جماعت اللہ کے دین کی محنت کرنے والے مسجد میں تھے۔ انہوں نے کہا میں امیر صاحب نے کہا بھائی دو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے بستروں میں سو جاؤ۔ دنیا بھاگ رہی ہے اور یہ انہوں نے نمازیں پڑھی اور وضو کیا اور سوئے۔ صبح دیکھا تو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک تھے اور مسجد کے باہر لاشیں پڑی۔ تو حکومت
حکومت نے تحقیق کی، پتہ ہی 2 مہینے 1 مہینے بعد پتہ چلا اس زہریلی گیس کا توڑ جو تھا وہ پانی تھا۔ جماعت نے وضو کیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وضو کرنے کی برکت سے ہماری حفاظت ہو۔ یہ واقعہ میں نے بھائی عبدالستار سے سنا جو کویت میں رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے ہم کو دولت دے دی، ہم جیسے حلیمہ نے سینے سے لگایا، صحابہ نے اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، اللہ نے گھر میں برکتیں بھر دی۔ اب ہمیں اللہ پاک اللہ بھر دے گا، مگر یہ کام کو کام بنا لے، کام کو اپنے خالی یہ نہیں کہ میرا کام بن جائے تو بس میں پھر اللہ میاں سے تعلق میرا نہیں، میں تو مرتے دم تک کرنا ہے، مرتے دم تک یا اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہم کو اس سے محروم نہ رکھے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک مال والے اور ایک علم والے۔ تو مال جو ہے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے مال والے جو اللہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پہ لگاتے ہیں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ اور دین کی محنت پہ لگاتے ہیں، یہ جنت میں اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ اب دوسری قسم ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے مگر جذبہ ہے، اگر مال ہوتا تو ہم بھی اسی طرح خرچ کرتے جیسے یہ مال والے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں بیواؤں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ خالی جذبہ ہے، جذبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی تیرے والوں کے ساتھ جنت میں اونچے مقام پہ ہو۔ جذبہ، یہ نیت اور جذبہ اللہ پاک دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس میں کیا۔ اب تیسری قسم ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور مال ہے، یہ مال عیاشیوں میں، بے حیائی میں، نافرمانیوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، جہنم میں نیچے ہوں گے، یہ مال اپنی خواہشات کا خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو سنبھل کے چلنا، یہ اپنے جان ہے۔ اچھا، ایک ہے چوتھی قسم، نہ مال ہے نہ علم ہے مگر دل میں یہ آرزو اور تمنا ہے مال ہوتا ہم بھی ایسے عیش کرتے جیسے مال والے عیش کرتے، نہ دنیا نہ دین نہ دنیا، ان کا حشر بھی وہ نیچے والوں کے ساتھ۔ تو میرے دوستو یہ جذبہ رکھنا ہے اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے اور اللہ مجھے اس کے لیے ذریعے کے طور سے قبول فرما لے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جماعتیں جا رہی ہیں، ملکوں میں کام کر کے آ رہی ہیں اور علاقے بدل رہے۔ اب میں کارگزاری نہیں سنا رہا، ورنہ آپ لوگ خود ہی پوچھ لو، سال کی جماعتیں پیدل چلتی ہیں، ماشاءاللہ کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بیرون ملکوں میں جماعتیں چلتی ہیں، ان کے کارگزاریاں عجیب ہے، عجیب کارگزاریاں ہیں۔ آپ کو میں کیا سناؤں، عجیب کارگزاریاں ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ پاک نے ہم کو یہ دولت دے دی، ہم اور آپ یہ طے کریں اور دیکھو یہ مسجد نبی سے سارے عالم میں دین پھیلا۔ ہم اگر اپنی مسجد پہ یہ سوچیں کہ ہماری مسجد کو بھی اللہ دین کے پھیلانے کا مرکز بنا لے،
ہم اپنی مسجد پہ بیٹھ کے مشورہ کریں اور سوچیں اے اللہ ہمارے بستی کے ہر گھر سے دین کے چشموں کو جاری فرما دے. اور تو یہ اپنی مسجد جیسے مسجد نبی تھی وہ لوگ سوچتے تھے اور سارے عالم کی فکر کرتے تھے. ہم بھی اپنی مسجد میں بیٹھ کے سوچیں اور سارے عالم کی فکر کریں. ہم سوچ تو سکتے ہیں, ہم دعا تو مانگ سکتے ہیں, ہم لوگوں کی خوشامد کر سکتے ہیں, ہم لوگوں سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو اللہ پاک ہماری مسجد کو مسجد نبی کے نمونے سے بنا دے. مسجد نبی تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور 100% گھروں میں تعلیم شروع کرانی ہے اور اپنی مسجد میں کوئی بھی بغیر وقت لگائے ہوئے نہ ہو, سب وقت لگا رہے ہو اور ملکوں کا شوق ہو, ملکوں میں جانے کا جذبہ ہو. تو بس یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے, اب آپ حضرات طے کرو, اللہ سے اپنے آپ کو قبول کراؤ, ممالک کے لیے فرمائیں, اندرون ملک کے لیے فرمائیں, سال کے لیے فرمائیں اور 7 مہینے